السلام علیکم ناظرین، آس پاس کی اگلی قسط سے لے کر آخری قسط تک کی کہانی جانیے اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کاشفا کی سازش بے نقاب ہونے والی ہے کیونکہ آصف صاحب کو کاشفا کی تمام چالاکیوں کا پتہ چلنے والا ہے۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ عماد اور انوشا بہت خوش ہوتے ہیں کہ عرشی کی شادی ڈاکٹر صاحب سے ہو رہی ہے۔ انوشا عماد سے کہتی ہے کہ مجھے بالکل بھی انتظار نہیں ہو رہا، پتہ نہیں کب ڈاکٹر صاحب کی بہن عرشی کا رشتہ مانگنے آئے گی۔ عماد جواب دیتا ہے، ابھی آئے ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں، صبر کرو، جلد ہی وہ عرشی کا رشتہ لے کر آئیں گے۔ دوسری طرف کاشفا جو نہیں چاہتی کہ ڈاکٹر صاحب اور عرشی کی شادی ہو، نانی کے ساتھ مل کر سازش کر رہی ہوتی ہیں کہ کسی طرح یہ رشتہ نہ ہو۔ پیچھے کھڑا شہروز اپنی ماں کی تمام باتیں سن لیتا ہے اور فوراً اپنے والد صاحب کو جا کر بتا دیتا ہے۔ آصف صاحب پہلے تو شہروز کی بات پر یقین نہیں کرتے، لیکن شہروز کہتا ہے اگر میں دوبارہ ماما اور نانی کو عرشی کے خلاف سازش کرتے دیکھوں تو فون پر ریکارڈ کر لوں گا یا آپ کو بلا لوں گا تاکہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ آصف صاحب جواب دیتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر تمہاری ماں سازش کرتی نظر آئے تو مجھے بلا لینا۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ کاشفا عرشی کی ممانی سے فون پر بات کر رہی ہوتی ہے۔ شہروز فوراً اپنے والد کو بلا لیتا ہے۔ کاشفا عرشی کی ممانی سے کہہ رہی ہوتی ہے کچھ بھی ہو جائے عرشی کی شادی ڈاکٹر صاحب سے نہیں ہونے چاہیے، اور وہ عرشی کے بارے میں بہت بڑی باتیں کر رہی ہوتی ہے۔ آصف صاحب سب باتیں سن لیتی ہیں اور فوراً عرشی کے پاس جا کر کہتی ہیں، کیا تم ڈاکٹر صاحب کو پسند نہیں کرتی؟ عرشی جواب دیتی ہے، ہاں، میں ڈاکٹر صاحب ایک دوسرے کو پسند کرتی ہیں۔ یہ سن کر آصف صاحب کہتی ہیں، چلو سب تیار ہو جاؤ، میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے بات کرتا ہوں اور ہم سب ان کے گھر جائیں گے۔ یہ سن کر عرشی اور اس کی ماں حیران ہو جاتی ہیں کہ آصف صاحب کو اچانک کیا ہو گیا ہے۔ آصف صاحب ڈاکٹر صاحب کے گھر جا کر صاف کہتے ہیں، تم جلد از جلد رشتہ لے کر آؤ۔ ڈاکٹر صاحب کی بہن حیران ہو جاتی ہے کیونکہ پہلے انہوں نے عرشی کے والد کی وجہ سے انکار کیا تھا، اب وہ خود آصف صاحب رشتہ مانگنے آ گئی ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بہن اس رشتے سے ناخوش تھی۔ پھر کہانی میں نیا موڑ آتا ہے جب عرشی کسی لڑکے کو سڑک پر مار پیٹ کر رہی ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب کی بہن یہ سب کچھ دیکھ لیتی ہے۔ وہ مزید اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتی، مگر بعد میں ڈاکٹر صاحب کی بہن کو پتہ چل جاتا ہے کہ کاشفا اور عرشی کی ممانی نے مل کر سازش کی تھی تاکہ عرشی کی شادی ڈاکٹر صاحب سے نہ ہو۔ ڈاکٹر صاحب کی بہن کاشفا اور عرشی کی ممانی ساتھ مل کر اس شادی کو روکنے کا منصوبہ بناتی ہیں۔ شہروز ایک بار پھر اپنی ماں کی سازشیں سن لیتا ہے اور فوراً اپنے والد آصف صاحب کو بتا دیتا ہے۔ ادھر ڈاکٹر صاحب اپنی بہن کو کاشفا کے ساتھ دیکھ کر شک میں پڑ جاتی ہیں۔ جب حقیقت معلوم کرتے ہیں تو انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ کاشفا نے ان کی بہن کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ جب نکاح کا وقت آتا ہے تو ایک اجنبی کی آ کر دعویٰ کرتا ہے کہ عرشی اس سے محبت کرتی ہے اور اس نے اس سے شادی کا وعدہ کیا تھا، مگر ڈاکٹر صاحب پہلے سے ہی سازش سے واقف ہوتی ہیں اور سب کو بتاتی ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ پولیس کو بلایا جاتا ہے، جس سے وہ آدمی گھبرا کر پستول نکال لیتا ہے اور ڈاکٹر صاحب پر حملہ کرنے لگ جاتا ہے، لیکن عرشی بیچ میں آ کر گولی کھا لیتی ہے۔ اس واقعے کے بعد آصف صاحب کاشفا پر شدید غصے کرتی ہیں اور دھمکی دیتی ہیں کہ اگر عرشی کو کچھ ہوا تو وہ اسے کبھی معاف نہیں کریں گے۔ عرشی کو وہ فوراً اسپتال لے جایا جاتا ہے جہاں ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ گولی صرف چھو کر گزری ہے اور عرشی کا مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بہن کو بھی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ عرشی کے ساتھ غلط کر رہی تھی، عرشی سے معافی مانگنی چاہیے۔ بالآخر ڈاکٹر صاحب اور عرشی کی شادی ہو جاتی ہے، ساتھ ہی انوشا اور عماد کی شادی بھی ہو جاتی ہے۔ آصف صاحب عرشی، انوشا اور ان کے ماں سے معافی مانگتے ہیں اور کہ انہوں نے ان کے ساتھ بہت برا کیا۔ وہ اپنی بیوی کو گھر واپس لے آتے ہیں اور کاشفا کی ماں کو ان کے گھر واپس بھیج دیتی ہیں، ساتھ ہی وہ سختی سے کہتے ہیں کہ اب تم اس گھر میں کبھی نہیں آؤ گی۔ آصف صاحب یہ گھر عرشی کی ماں کے نام کر دیتی ہیں اور کاروبار کے 3 حصے کر دیتی ہیں، ایک حصہ عرشی کو، ایک حصہ انوشا کو اور ایک حصہ شہروز کو۔ کاشفا غصے میں چیخ کر کہتی ہے، سب کو ان کا حصہ دے دیا، میرا حصہ کہاں ہے؟ آصف صاحب جواب دیتی ہیں، تمہیں جو ملنا تھا وہ مل چکا ہے، اب تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ کاشفا اپنی غلطیوں پر بہت پچھتاتی ہے اور یہ ڈرامہ اختتام پذیر تک پہنچ جاتا ہے۔